السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، سرزمین بدھواچک شریف میں سلسلے نقش بندیہ کا فیضان تقریباً ایک صدی سے زیادہ عرصہ سے جھماجھم برس رہا ہے، اور اس علاقے کے لوگ اس سلسلہ کے بافیض اور باکرامت بزرگوں کے فیوز و برکات سے مستفیض و مستنیر ہو رہے ہیں۔ آج سے کچھ دنوں قبل سرزمین بدھواچک شریف میں سلسلے نقش بندیہ کہاں سے اور کیسے آیا، اس پر میں بیان کر چکا ہوں، اور وہاں کے آخری صاحب سجادہ حضور حبیب الاولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے کچھ اہم گوشوں پر بھی روشنی ڈال چکا ہوں۔ آپ لوگ ڈسکرائپشن میں جا کر لنک پر کلک کر کے سن سکتے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں سرزمین بدھواچک شریف میں واقع گنج اولیاء میں آرام فرما عظیم بزرگ حضرت عیسیٰ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی داستان حیات کے کچھ زرعی نقوش لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، عیسیٰ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک صاحب کرامت اور بافیض بزرگ کا نام ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت بلیا سے 30 کلومیٹر دور پانڈے پور میں ہوئی۔ بچپن سے آپ نماز روزے کے بہت زیادہ پابند تھے۔ عبادت و ریاضت اور ذکر و اذکار میں مشغولیت کے ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حفظان صحت کے لیے ہمیشہ ورزش بھی کرتے تھے۔ اپنے بڑوں کی اور خاص کر مشائخ کی بہت زیادہ تعظیم و توقیر کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب ایک میدان تھا جس میں آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ورزش کرنے میں مشغول تھے۔ اسی درمیان ایک سادھو نما شخص وہاں پر آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بڑی عزت و توقیر کی، اس کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ کر باتیں بھی کی۔ اس کے بعد سے ہی آپ کا دل کسی مرشد کامل کی تلاش و جستجو کی طرف راغب ہو گیا، اور آپ نے ہندوستان کے متعدد خانقاہوں کا دورہ کیا، لیکن اطمینان کامل حاصل نہ ہونے کی وجہ سے کسی سے بھی آپ منسلک نہ ہوئے اور تلاش مرشد کامل کے لیے مزید اپنے سفر جاری رکھا۔ ناظرین، اسی عرصے میں حضرت عیسیٰ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ملازمت کے لیے کولکاتہ تشریف لے گئے، لیکن یہاں بھی آپ نے پیر کامل کی تلاش و جستجو جاری رکھا۔ کولکاتہ میں رہتے ہوئے ایک پیر صاحب کے بارے میں آپ نے سنا، آپ وہاں تشریف لے گئے، ملاقات کی، لیکن جس صفت کے حامل بزرگ کی آپ کو تلاش تھی وہ صاحب اس صفت کے حامل نہ تھے، اس لیے آپ وہاں سے بھی بیعت کیے بغیر اپنی قیام گاہ میں واپس آ گئے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب کولکاتہ سے اپنے وطن پانڈے پور بلیا تشریف لاتے تو اپنے محلے کی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے۔ نماز کے بعد آپ دیکھتے کہ کچھ نمازی خاص اوراد و وظائف میں مشغول ہیں، چنانچہ حضرت عیسیٰ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ایک ساتھی سے باسرار تمام کہا کہ آپ جو اوراد و وظائف کرتے ہیں مجھ کو بھی بتاؤ، میں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اس ساتھی نے حضرت عیسیٰ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو طالب صادق پایا تو بیعت اور اوراد و وظائف کی اجازت کے غرض سے سلسلے نقش بندیہ کے ایک عظیم بزرگ حضرت محمد حسینی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانہ شہر غازی پور لے گئے، لیکن وہاں پہنچنے پر معلوم ہوا کہ حضرت آسام تشریف لے گئے ہیں، اس لیے دونوں پانڈے پور بلیا واپس تشریف لے آئے۔ حسن اتفاق کہیے کہ حضرت ابراہیم شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان دنوں بھاگلپور سے اپنے وطن بیریا بلیا آئے ہوئے تھے۔ جب عیسیٰ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ خبر پہنچی تو اپنے ساتھی کے ساتھ حضرت ابراہیم شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ ان کی بارگاہ میں پہنچ کر حضرت عیسیٰ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو داخل سلسلہ کرنے کے لیے ساتھی نے درخواست پیش کی۔ اس طرح حضرت ابراہیم شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت عیسیٰ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو داخل سلسلہ فرما لیا اور مختلف اوراد و وظائف کی اجازت بھی مرحمت فرمائی۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یوں تو پہلے ہی سے عبادت و ریاضت اور ذکر و اذکار کے پابند تھے ہی، مرشد کامل حضرت ابراہیم شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دست مبارک پر بیعت کرنے کے بعد جب ان کی بارگاہ سے مخصوص اوراد و وظائف کی اجازت ملی اور مرشد کامل کی خاص توجہ حاصل ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں مزید نکھار پیدا ہو گیا۔ عیسیٰ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ برسوں اپنے مرشد کامل سے فیوز و برکات حاصل کرتے رہے اور اپنے مرشد کامل کی ہدایت پر
حضرت محمد حسینی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی ملاقات کر کے فیوز و برکات حاصل کرتے رہے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کولکاتہ میں ایک ریلوے کارخانے میں ملازمت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دست مبارک پر بیعت کرنے کے بعد بھی ملازمت کے لیے کولکاتہ جاتے تھے، لیکن مرشد کامل سے تعلق میں کوئی بھی فرق نہیں آیا۔ اپنے مرشد سے ملے ہوئے اوراد و وظائف پر وہاں بھی بڑی جانسوزی کے ساتھ عمل پیرا رہے، اور جب کبھی موقع ملتا وہاں سے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں اکتساب فیض کے لیے پہنچ جاتے۔ پھر بعد میں پیر کامل اور مرید صادق کے درمیان تعلقات اتنے گہرے ہو گئے، اور مرید صادق نے اوراد و وظائف کے ذریعے وہ بلندی پائی کہ مرشد کامل نے خلافت و اجازت سے نواز کر انہیں اپنا جانشین بھی بنا دیا۔ ناظرین، خود عیسیٰ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کولکاتہ میں رہنے کے دوران اپنے معمولات کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ جب میں کولکاتہ ریلوے کارخانے میں کام کرتا تھا تو کھانا لے کر جاتا، جب شام کو قیام گاہ پر آتا تو نہا دھو کر مختصر ناشتہ کرتا اور مغرب کی نماز مسجد میں ادا کرتا اور رات بھر ذکر الہی میں مشغول رہتا۔ صبح کی نماز ادا کر کے ہی قیام گاہ پر واپس آتا، رات بھر کچھ نہیں کھاتا۔ تقریباً 3 سال تک یہی معمول رہا۔ حضور حبیب الاولیاء حضرت حبیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تا دم حیات حضرت پیر و مرشد یعنی عیسیٰ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عبادت و ریاضت کا یہی حال رہا، یہاں تک کہ جس دن حضور پیر و مرشد نے اس دار فانی کو خیر آباد کہا، اس دن بھی آپ نے خود نماز عصر کی امامت فرمائی، اور مغرب کی نماز آپ کی موجودگی میں محلہ کے مسجد کے امام حضرت مولانا غریب اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پڑھائی۔ ناظرین، ان معمولات سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شریعت کے احکام کی پابندی، قیام فی اللیل، ذکر الہی میں شب بیداری اور زہد و تقوی کا خوب پتہ چلتا ہے، اور وہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علماء کے بھی بڑے قدرداں تھے، تبھی تو خود موجود ہوتے ہوئے بھی حضرت مولانا غریب اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ نے امامت کے لیے آگے بڑھایا۔ اور ناظرین، یہ اتفاقیہ ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ اگر بدھوا چک شریف میں سلسلے نقش بندیہ کے بزرگوں کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر بزرگ علماء کی بڑی قدر فرمایا کرتے تھے، اور جو قابل اور باصلاحیت ہوتے تھے انہیں ان کے لائق منصب عنایت فرماتے تھے۔ آخری صاحب سجادہ حضور حبیب الاولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو علماء نواز تھے ہی، طالب علموں سے بھی بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، اور جو بچے باہر پڑھنے جاتے تھے ان کی خوب حوصلہ افزائی بھی فرماتے تھے۔ پڑھنے والے بچوں کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتے تھے۔ علماء اور طالب علموں سے محبت کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ نے دارالعلوم حبیبیہ جیسا علمی قلعہ اپنی انتہائی محنت و مشقت اور تگ و دو کے ذریعے قائم کیا اور قوم کو سپرد فرمایا، اور اپنی آخری سانس تک اس کے فلاح و بہبود کے لیے کوشاں رہیں۔ ناظرین، بیچ میں کچھ دوسری بات ہو گئی جو میرے خیال سے ضروری بھی تھی، تاکہ آج کل جو شر پسند لوگ علماء اور مدرسے میں پڑھنے والوں کو گالیاں دیتے ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں اور یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم طریقت والے ہیں، شریعت والے نہیں ہیں، وہ اپنے بزرگوں سے سیکھیں کہ سلسلے نقش بندیہ کے بزرگان دین علماء اور طالب علموں کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے اور شریعت مطہرہ کے احکام پر کس طرح وہ پابند تھے۔ ناظرین، 25 محرم الحرام سن 1402 ہجری بروز منگل مطابق 23 نومبر سن 1981 عیسوی کو نماز عشاء سے پہلے عیسیٰ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کھانا تناول فرمایا اور تھوڑی دیر بعد ہی اپنے داعیے اجل کو لبیک کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی نماز جنازہ سراج الاولیاء حضرت محمد شبراتی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پڑھائی اور بدھوا چک شریف میں واقع گنج اولیاء میں عیسیٰ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سپرد خاک ہوئی۔ ناظرین، حضرت محمد عیسیٰ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یوں تو بہت سے مریدین و معتقدین ہیں جن کی مکمل تعداد معلوم نہیں، البتہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف ایک ہی خلیفہ
حضرت محمد شبراتی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ ناظرین، بلا شبہ حضرت عیسیٰ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حیات طیبہ کے یہ زرعی نقوش ان کے چاہنے والوں کے لیے، ان کے مریدین کے لیے، معتقدین کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ان کے نام پہ صرف عرس نہ منائیں، بلکہ ان کی زندگی کے ہر پہلو کو نگاہوں کے سامنے ہم رکھیں اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو حتی الامکان ہم ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر ہم سب کو بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔